ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ کمل کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ اگر ریچھ کو کسی اکیلی عورت مل جائے تو اس کو کھاتا نہیں بلکہ اپنی گفا میں لے جا کر اس کو بیوی بنا لیتا ہے۔ عورت کو ہر طرح کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو دن رات غلامی کرنے والا نوکر۔ اس کو عورت سے بڑھ کر اچھا نوکر نہیں مل سکتا، اسی لیے روٹی کپڑا منظور کر کے مرد یہ سودا منظور کر لیتا ہے اور اسے ہمارا معاشرہ بیاہ کا نام دیتا ہے۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنے خول میں بند ہو جاتی ہے اور مرد سمجھتا ہے کہ اس نے اسے تسخیر کر لیا، اس نے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے، اور بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی دراصل مرد کی نفی ہے اور اس خاموشی کے پیچھے بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہے۔ عورت کی محبت میں ہر طاقت ہوتی ہے، بس ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ مرد نے ابھی تک عورت کے ساتھ سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ غلط انسان سے کی گئی محبت کو کچھ عرصہ بعد ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹنا پڑتا ہے۔ عورت مرد کی جیب دیکھتی ہے جبکہ مرد عورت کا جسم دیکھتا ہے۔ محبت کا جو جنس سے تعلق ہے وہ فطری ہے۔ وہ زمانہ گیا جب محبت پاک ہوا کرتی تھی، اب تو محبت کا ناپاک ہونا ہی محبت کے پاک ہونے کا ثبوت ہے۔ جو بیویاں مرد کی جنسی تسکین کرنے کے بعد خود کو اس کی دولت کا حقدار سمجھنے لگتی ہیں، ان میں اور طوائفوں میں پھر بھلا کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا۔ عورت اگر بھیس بدل کر آ جائے تو خود اس کا شوہر اس کا عاشق ہو جائے۔ آج کی عورت عورت بن کر جینا چاہتی ہے، ماں بن کر نہیں۔